برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کے لیے 3 امیدوار میدان میں ہیں۔ جیتنے والا جنگ میں ملوث ملک کا رہنما ہوگا۔ 10,000 برطانوی فوجی اس وقت افغانستان میں ہیں، جبکہ 300 کے قریب برطانوی فوجی وہاں ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنگ کے لیے عوام کی گرتی ہوئی حمایت کے باوجود تینوں سیاسی جماعتیں اپنے منشور کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ ووٹرز ہزاروں میل دور افغان جنگ سے مطمئن نہیں، وزیر اعظم گارڈن براؤن زور دیتے ہیں کہ یہ جنگ برطانیہ کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی دہشت گردوں کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے جہاں سے وہ ہماری سرزمین پر حملے کریں۔ مگر رائے عامہ کے جائزے 6 مئی کے بعد برطانوی قیادت میں تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ میں ایشیا پروگرام کے سربراہ ایلیکس نیل کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نئی حکومت افغانستان میں اپنی حکمت عملی بھی تبدیل کرے۔ میرا خیال ہے کہ نئی حکومت اس بات کا جائزہ لے گی کہ وہ افغانستان اور پاکستان میں کیسے کام کر سکتے ہیں۔ اس بات پر بھی انحصار ہوگا کہ برطانیہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے کس حد تک اپنے وسائل استعمال کرتا رہے گا۔ برطانوی سیاست میں پہلی مرتبہ ہونے والے ٹی وی ڈیبیٹس کی وجہ سے لبرل ڈیموکریٹس کے نک کلیگ کنگ میکر کے طور پر ابھرے ہیں۔ وہ جنگ میں یا تو زیادہ وسائل اور یا وہاں سے مکمل واپسی کے حامی ہیں۔ برطانیہ کے لیے ایران ایک طویل المدتی مسئلہ ہے۔ حالیہ کچھ سالوں میں برطانیہ شمالی کوریا کی طرح ایران کو بھی ممکنہ ایٹمی دشمن گردانتا رہا ہے۔ لبرل ڈیموکریٹس ایٹمی ہتھیاروں کے مرحلہ وار خاتمے کے حامی ہیں، مگر ان کے مخالفین جیسے وزیر اعظم گارڈن براؤن کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ایران کو غلط پیغام ملے گا۔ اگر ہم اپنے ہتھیار تلف کرتے ہیں اور شمالی کوریا اور ایران اگر ایٹمی اسلحہ حاصل کر لیتے ہیں تو حقیقت پسندی سے سوچیں کہ کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ خطرناک بات کیا ہے کہ ڈھیروں رقم خرچ کرنا جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جس کا بدلتی دنیا میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور جب خطرات کی نوعیت بھی بدل رہی ہے، عسکری ماہرین اب اس کے متبادل کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں اور اصل مسئلے کو اس جائزے سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹوری پارٹی کے رہنما ڈیوڈ کیمرون اس حوالے سے گارڈن براؤن سے متفق ہیں۔ میں گارڈن سے اتفاق کرتا ہوں، آپ اس فیصلے کو مؤخر نہیں کر سکتے۔ آئندہ پارلیمنٹ کے لیے اتفاق کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اکثریت نہ ملنے کی صورت میں تمام پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی۔ ایک مخلوط حکومت کی صورت میں کیا ایران کے بارے میں پالیسی میں تبدیلی ممکن ہے؟ ایران کے خلاف پابندیوں کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تینوں سیاسی جماعتیں تقریباً ایک ہی جیسی پالیسی کی حامی ہیں۔ جہاں تک ایران کے بارے میں پالیسی کا تعلق ہے، تینوں سیاسی جماعتیں ویسی ہی پالیسی کی حامی ہیں جس سے عراق، افغانستان اور باقی جگہوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ لبرل ڈیموکریٹس بھی حقیقت میں ایسی ہی پالیسی کے حامی ہیں، مگر دوسری طرف وہ مخالفین جیسے کنزرویٹو پارٹی کے سامنے کمزور نہیں نظر آنا چاہتے۔ روایتی طور پر برطانیہ نے ہمیشہ وسائل کی پرواہ کیے بغیر اپنی عالمی ساکھ قائم رکھی ہے، مگر اب قرضوں کا بوجھ اس کی معیشت پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ آئندہ قیادت کی جو بھی آئیڈیالوجی ہو، خارجی اور داخلی پالیسی کا انحصار در حقیقت معیشت پر ہی ہوگا۔ ندیم یعقوب، اردو VOA۔